تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ لڑکی اللہ کی رحمت ہے، اولاد اللہ کی رحمت ہے. کسی کو لڑکی ملے یا کسی کو لڑکا ملے یا کسی کو دو بھی اگر ملے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو دعا کیجیے، اللہ دینے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ربی حبلی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، نبیوں کی سنت ہے. اور اگر اولاد نہیں ہے تو لوگ بہکاتے فلاں جگہ جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ. اپنے ایمان کو غارت مت کر لیجیے. چلیے اس کے بعد آئیے، ابھی میں نے آپ کو بتایا نیک بیوی، اس کے بعد بیٹی، اس کے بعد بہن. اگر بہن نیک ہے تو کتنا فائدہ ہو رہا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، آپ مانتے ہیں وہ مشہور واقعہ جس میں حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، ہاتھ میں تلوار لے کر جا رہے تھے. تو راستے میں ان کے دوست ملے اور انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے ہیں یہ اختلاف، لڑائی جھگڑے، میں چاہتا ہوں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری والا معاملہ، آج میں ان کو قتل کر دوں گا. تو بولے ارے جا رہے، پہلے جا تیرے گھر کو دیکھ. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے تیری بہن فاطمہ مسلمان ہو گئی، تیرے بہن بھائی سعید مسلمان ہو گئے. جا. اب اندازہ لگاؤ حضرت عمر کا کیا عالم رہے گا. گھر کو گئے تو ذرا غور کرو میری بہنوں کہ وہ گھر میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ، ان کے شوہر حضرت سعید، اور یہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے. یہ صحابی قرآن پڑھا رہے تھے. جب حضرت عمر کی آواز دستک دروازے پر آئی، قرآن کے نسخے چھپا دی تاکہ عمر آ رہا ہے معلوم نہیں. دروازہ کھولتے ہی عمر بہن پر ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کیے. ایسا مارے کہ سر سے لے کر پیر تک خون بہنے لگا، فوارے کی طریقے سے خون نکل رہا ہے. ذرا غور کرو، عمر خطاب کا بیٹا، فاطمہ خطاب کی بیٹی. عمر کو باطل پر غصہ آ سکتا ہے تو فاطمہ عمر کے سامنے کیا اتنی مجبور ہوگی؟ تو حضرت فاطمہ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا عمر سن لے، ہم اللہ کے رسول کو مان چکے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت دل میں آ گئی ہے. قسم اللہ کی کٹ جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے بھی اگر ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ دل میں جو ایمان ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. تو جو کرنا ہے کر لے. حضرت عمر کانپنے لگ گئے، تلوار نیچے گر گئی. بہن سے کہا کہ بہن وہ ذرا دے، وہ کتاب جس کو تو پڑھ رہی تھی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. بہن نے کہا جا پہلے تو پاک بن کر کیا، یہ پاک کتاب ہے، تجھ جیسا ناپاک آدمی پڑھ نہیں سکتا، پہلے آپ جائیے. خیر حضرت عمر گئے، نہا دھو کر آئے. بہن وہ قرآن کے نسخے دی، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ نکلا. اب وہ پڑھ رہے ہیں. سوال ہو رہا ارے عمر ابھی وقت نہیں آیا رے، کب رے مانتا، کب رے اللہ کی باتیں سنتا. حضرت عمر کہنے لگے اللہ وہ وقت آ گیا، اللہ وہ وقت آ گیا. آپ کو معلوم ہے یہ بہن کے نیک ہونے کی وجہ سے عمر کی زندگی بدل گئی، اور عمر کی زندگی بدلنے میں بہن کا رول ہے. چلیے اب آئیے، عورت ماں کے روپ میں آتی ہے. ماں کا تو کتنا اونچا مرتبہ بتایا گیا. ماں کی محبت کے بارے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جنت اللہ نے ماں کی خدمت میں رکھا، ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. ماں باپ کی دعائیں لیجیے، اللہ اچھا رکھے گا، خوش رکھے گا، برکت دے گا. اب آئیے اس زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتی تھی، کیسے تربیت کرتی تھی، ذرا اندازہ لگائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کا واقعہ ہے. ایک ہی ماں کے 9 بچے، افرا نام تھا، ان کے بچے آئے. اللہ کے رسول بعض بچوں کو قبول کر لیے، بعض بچوں کو بولے بیٹے جاؤ، جب ذرا بڑے ہوں گے تو دیکھا جائے گا. بچوں نے کہا آقا ہماری امی نے اقرار لیا ہے کہ جب تک تم میدان میں نہیں جاؤ گے میں گھر میں نہیں آنے دوں گی، اگر ہم چلے جائیں تو ہماری ماں گھر سے باہر کر دے گی. اللہ کے نبی نے 9 بچوں کو بھی قبول کر لیا. آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کو مارنے والے بچوں میں ایک بچہ معوذ، ایک تھا معاذ اور ایک تھا معوذ، افرا کے بچے. اور ذرا اور آگے بڑھیے، ایک عورت احد کی لڑائی میں
1 سال کا بچہ 1 سال کا بچہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. کہا آقا میرے یہ بچے کو میدان جنگ میں لے کر جائیے. اللہ کے نبی نے پوچھا تیرا بچہ کیا کام آئے گا؟ تیرا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا تیرا بچہ دشمن کو بھگا سکتا ہے؟ تلوار سے لڑ سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا دعا کرو اللہ ہمارا ایمان، ہماری ماں بہنوں کا ایمان، ہم تمام کا ایمان ویسا کر دے. وہ عورت نے کہا آقا مجھے معلوم ہے میرا بچہ میدان جنگ میں دشمن کو نہیں مار سکتا، تیر اور تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے آقا جب دشمن کی تلواریں آپ پر گریں، دشمن کے تیر آپ پر آ جائیں، میرے بچے کو سامنے رکھ کر ڈھال کی طرح پیش کیجیے. چلیے اور آگے بڑھیے. حضرت خنسا رضی اللہ عنہا ایمان لانے سے پہلے ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا جس کا نام سفر تھا. اتنا روتی تھی، رات دن بھائی کی یاد میں روتی. جب ایمان کی دولت آئی لوگ سمجھتے ہیں عورت بزدل ہے، عورت کمزور ہے، مگر یہ عورت ایمان والی ہوتی ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر پہاڑ بھی اگر آ جائے تو اس کے ایمان کے مقابلے میں وہ راستے سے ہٹ جائے گا. حضرت خنسا نے 4 بچے ان کے تھے، اپنے چاروں بچوں کو بلا کر کہا بیٹو کل جنگ شروع ہونے والی ہے، جاؤ میدان جنگ میں جاؤ، لڑو، لڑ کر تم شہید ہو جانا. خیر بچے گئے، لڑے، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. شام میں بچوں کی شہادت کی اطلاع ملی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ عورت جو اپنے بھائی کی یاد میں زندگی بھر رہی اب کیا کری ہوگی؟ چاروں بچوں کے چھوڑ دو بھائی، کیا بھی کرو نا. محترم حضرات جب چاروں بچوں کے شہید ہونے کی اطلاع ملی ہم کیا سوچیں؟ وہ ایک عورت جو یہ بھائی کے مرنے پر زندگی بھر روتی رہی، نوجوان بچوں کے شہادت پر کیا کی ہوئی اندازہ لگائیے. جب اطلاع ملی تو ان کے زبان سے نکلا الحمدللہ. آج تک میں فلاں کی اماں فلاں کی اماں فلاں کی اماں کہلاتی تھی، آج کے بعد فلاں شہید کی اماں فلاں شہید کی اماں میں کہلاؤں گی. جب میں اللہ کے پاس پہنچوں گی تو چاروں بچوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میں اللہ کے سامنے پہنچوں گی کہ اللہ تو نے مجھے 4 بچوں کی نعمت دیا تھا، یہ چاروں بچوں کو تیرے راستے میں کٹا کر آئی ہوں. چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے. ماں بچوں کی تربیت جب کر رہی، دیکھیے حضرت اسماعیل کے واقعات آپ جانتے ہیں. جنگل میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رہا کرتے تھے. حضرت اسماعیل کو آداب سکھانے والے کون تھی؟ کس نے آداب سکھائے؟ وہ مکتب کی کرامت تھی. کیا وہ مکتب کی کرامت تھی یا اللہ کا فضل تھا کہ حضرت اسماعیل کو کون سکھائے؟ باپ کو زندگی میں نہیں دیکھا، باپ زمانے کے بعد آئے بھی تو کیا کریں؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے خواب میں تجھے اللہ کے راستے میں کاٹ رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ آج اگر ہمارے باپ اگر کہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ابا جان پہلے تمہیں سو جاؤ، میں تمہیں کاٹ کے تجربہ کرتا ہوں. لیکن اس لائق بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان اللہ آپ کو جو حکم دے رہا وہ پورا کیجئے. اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. بچہ یہ نہیں کہہ رہا میں صبر کروں گا، نہیں بول رہا. اگر کہتے اسماعیل میں صبر کروں گا یہ سمجھ میں آتا کتنا گھمنڈ دیکھو جی سے کتنا کبر ہے. انہوں نے کہا اگر اللہ چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آخر وہ بچے کے اندر اتنا جوہر کس نے بتایا؟
ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بچہ حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، دین کا داعی بنتا ہے، خدمت کرنے والا بنتا ہے۔ ماں اگر بے دین ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اے میری ماں، جب تک تو نیک تھی تیری گود میں اللہ امام پیدا کیے، حافظ پیدا کیے، شہید پیدا کیے، مجاہد پیدا کیے، دین کے سپاہدار بنائے، دین کے داعی بنائے، دین کی خدمت کرنے والے بنائے، نبیوں کے سلسلے تیرے گود سے نکلے۔ لیکن میری ماں، جب سے تو بے حیا بن گئی، بے غیرت بن گئی، بے پردہ بن گئی، بے شرم بن گئی، تیری گود میں چور پیدا ہوئے، ڈاکو پیدا ہوئے، لٹیرے پیدا ہوئے، شرابی پیدا ہوئے، زانی پیدا ہوئے، فرعون جیسا بدماش پیدا ہوا، نمرود جیسا پیدا ہوا، ابی بن خلف جیسے پیدا ہوئے۔ آج بھی اگر میری ماں نیک بن جائے، آج بھی اگر ہماری عورتیں نیک بن جائیں، آج بھی ان کی گودوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گوہر یکتا کو، نایاب موتیوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اب آئیے عورتوں کے سلسلے میں چلیے، اب آگے بڑھتے جائیے۔ عورت کی دانشمندی کیا ہوتی ہے دیکھیے، اسلام نے کتنا خیال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے ہیں، غار حرا سے آپ آ رہے ہیں، کیا ہے؟ پورا بدن کانپ رہا ہے، بدن پر کپکپی چھائی ہوئی ہے، زبان سے زملونی دسرونی، مجھے جھاڑا ہو رہا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، میرے اوپر ایک کمبل اڑا دو، میرے اوپر ایک چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بیوی تھی۔ بیوی اگر سمجھدار ہو، بیوی اگر نیک ہو، کیسے دیکھے ذرا اندازہ لگائیے۔ عورت کی دانش مندی کا، اس کی عقل مندی کا بھی خیال کیجیے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے سردی لگ رہی، مجھے جان کا خطرہ ہے، کمبل اڑاؤ۔ مائی خدیجہ چادر ڈال رہی ہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل۔ میرے آقا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں، بیواؤں کے سرپرست ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ننگوں کو پلاتے ہیں، پیاسوں کو پلاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت والا ہے اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں واللہ لا یضیعک ابدا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ اگر خدیجہ کی وہ تسلی کے الفاظ نہ ہوتے، اللہ کے نبی اتنی اسپرٹ سے کام نہیں کر سکتے۔ میں اگر پریشان ہو کر گھر جاؤں، میری بیگم سے میں کہوں جی مجھے ذرا بہت پریشانی ہو رہی جی، میری طبیعت کیسی کسی کی ہو رہی، اگر میری بیوی بولے ہاؤ جی میرے کو بھی تمہارے اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو گیا 2 دن رہنے والا بھی پہلوان رہا تو بھی پہلوانی ختم ہو جاتی وہاں پہ۔ عورت کی عقل مندی دیکھیے۔ چلیے، اللہ کے رسول عمرے کے ارادے سے گئے، واپس آ گئے، عمرہ نہیں کر سکے، راستے میں کافروں نے روک لیا، صلح ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ اور صلح جائے احرام کے کپڑوں میں جا رہے ہیں، قانون ہے جس جگہ روک دیا گیا کپڑے نکال دیں گے، اپنے بال نکال لیں گے، اگر قربانی کے جانور ہے تو وہاں پہ کاٹ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم مکہ نہیں جا سکتے، اپنے بال نکال دو، قربانی کے جانور ہیں تو ذبح کرو۔ کوئی آدمی نہیں سن رہا، اللہ کے رسول کے اشاروں پر جان دینے والے لوگ نہیں سن رہے۔ کیوں نہیں سن رہے؟ لوگوں کا خیال اگر ہم لوگ نہیں کریں تو ہو سکتا اللہ کے رسول دوسرا آرڈر دے کر اچھا چلو جی دیں گے، چلو کچھ بتائیں گے۔ اس میں لوگ انتظار میں پریشان ہو کر اللہ کے رسول حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ٹینٹ میں آئے، دیکھا کہ آقا پریشان ہیں، پوچھا کہ میرے آقا کیوں آپ اتنا پریشان دکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں اپنے بال نکالو، نہیں نکال رہا، احرام کھولو نہیں کھول رہا، قربانی دو، قربانی نہیں دے رہا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کیا بتایا؟ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا غور کرو کیا اسلام نے عزت دیا۔ دیکھیے حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پریشان مت ہو جائیے، پہلے آپ جائیے اپنے بال نکال دیجئے سر کے، آپ کا جو قربانی کا جانور ہے ذبح کر دیجئے، اپنے احرام کے کھول کے کپڑے نکال دیجئے۔ یہ بات بولنا تھا، اللہ کے رسول کو بات سمجھ میں آئی، گئے اپنے بال نکال دیے، قربانی کا جانور لیے، پکڑ دیے، کاٹ دیے، اپنے احرام کے کپڑے نکالے تو پورے لوگ ٹوٹ پڑے اور ہر آدمی نے اپنا احرام کھول دیا۔ کبھی عورتوں سے بھی مشورے کر لینا،
مشورے کا یہ معنی نہیں کہ لیڈیز فرسٹ والا معنی نہیں ہے. بیگم صاحب اٹھو بول تو اٹھتا ہوں, بیٹھو بول تو بیٹھتا ہوں. کوئی بھی بات آئی تو ایک آدمی کو دعوت دینے گئے, ایک بڑے آدمی, ذرا ٹھہرو میں ہوم منسٹر سے پوچھ لے پاتا ہوں. کون بھائی تمہارے ہوم منسٹر؟ وہ تو ہے نا گھر میں ہے نا ہوم منسٹر. اب وہ نہ کرو بول تو کر رہے نہیں, یہ بھی نہیں ہے. اور جہاں پہ آ رہا بیگم صاحب بول دیے بول کے بولے تو گیا, مان رہے نہیں ہے. اور کیا ہے بولے تو کوئی بات پوچھ رہے بھی نہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینے, اللہ برکت دیتا ہے. چلیے اور ذرا آئیے, علم کے میدان میں اگر آپ دیکھتے چلے جائیں بہت تفصیل ہے. علم کا میدان دیکھیے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو علم تھا, حضرت عروہ, حضرت زبیر اور بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے کہ بڑے سے بڑے مسئلے میں اگر ہم مائی عائشہ کے پاس جاتے تو منٹوں میں وہ مسئلے کو حل کر دیتی تھی. کوئی بھی معاملہ ہوتا, اللہ کے نبی نے کہا تھا جی اگر تمہیں علم لینا چاہ رہے ہیں تو یہ لال رنگ والی, یہ گورے رنگ والی عورت سے تم علم حاصل کرو, میرا آدھے سے زیادہ علم اللہ نے اس کو دیا ہے. لکھنے پڑھنے کا معاملہ تھا, ایک جماعت صحابیات کی کام کرتی تھی. شفا بنت عبداللہ وغیرہ جتنے بھی ہے یہ لکھنے پڑھنے میں ماہر تھی. حضرت عائشہ لکھنے میں ماہر تھی اور کتابت کی تعلیم دینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. چلیے اور آئیے, عورت اگر ایمان لاتی ہے تو اس کا ایمان کیسا ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا. چلیے جب ایمان کا سلسلہ آیا تو سب سے پہلے اللہ ایمان کی دولت کسی مرد کو نہیں دیا, حضرت ختیجہ کو توفیق ملی. سب سے پہلے حضرت ختیجہ, اس کے بعد ابو بکر, اس کے بعد دوسرے لوگ ایمان لائے. اب جب ایمان لے آئے, مکے میں کیسے ستایا جاتا, کیسے مارا جاتا, کیسی تکلیفیں دی جاتی, کیا کیا جاتا تھا آپ جانتے ہیں. اس وقت 3 عورتوں کی میں مثال صرف بتا رہا ہوں. دیکھیے, لونڈی ہو کہ غلام ہو, کوئی بھی ایمان لاتا تو مارا جاتا, لوہے پہ جلایا جاتا, دھوپ میں بٹھایا جاتا, پیروں میں سنکلے ڈال کر جانوروں کی طریقے سے کھسیٹا جاتا. جہاں مردوں کو مارا جاتا عورتوں کو مارا جاتا تھا. حضرت سمیہ, حضرت لینا, حضرت زنیرہ, کیا حالتیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرتے, ایک طرف سے سمیہ, ان کے شوہر اور ان کا بیٹا عمار, یاسر, سمیہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. ابو جہل اور ایسے لوگ ان کو مار رہے ہیں. دیکھ رہے اللہ کے رسول دیکھ کے جاتے کہتے صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, اللہ تم کو جنت دے گا. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والی وہ نیک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھی. ابو جہل بدماش نے کیا کیا, حضرت سمیہ کو اتنا مارتا تھا جس کی کوئی حد نہیں. اور ایک مرتبہ اس نے اسے کیا, حضرت سمیہ کے لیے 2 اونٹ سوار لوگوں کو لایا گیا. ایک پیر ایک آدمی کے ہاتھ میں, دوسرا پیر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھا, اور حضرت سمیہ کو گویا سے نیزہ چبا کر ان کی شرمگاہ میں نیزہ چبایا گیا. اور اونٹ والے جب اونٹ لے کر بھاگے, ایک پیر ان کا ادھر چلے گیا, ایک پیر ادھر چلا گیا. اور چلیے اور ذرا آپ آئیے, حضرت لینا حضرت عمر کے خاندان کی لونڈی تھی. حضرت عمر اس کو اتنا مارتے تھے, جب تھک جاتے تو کہتے میں تھک گیا ہوں, ذرا آرام کر لوں گا, اس کے بعد میں تیری پٹائی کروں گا. حضرت زنیرہ ابو جہل کے خاندان کی لونڈی تھی, اب اسے ابو جہل مارا کرتا تھا. ایک مرتبہ لکڑی کا گٹھا لے کر آ رہی, غریب عورت تھی, محنت مزدوری کرنے والی عمر والی عورت تھی, گھٹا لے کر آ رہی ہیں. ابو جہل نے کہا زنیرہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو بدل دیا, تو نے نیا دین قبول کر لیا ہے. تو زنیرہ نے کہا کہ ابو جہل سن لے, ہم لوگوں کی غلامی سے نکل کر, لوگوں کی عبادت سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کی طرف آ گئے. ابو جہل میں بھی تجھے دعوت دیتی ہوں کہ تو بھی اللہ کو مان لے. یہ عورتوں کو زبان نہیں تھی, بولنے کی مجال نہیں تھی. اگر کوئی عورت عرب میں بات کرتی تو زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا. اس عورت کو ہمت کس نے دلایا؟ دیکھیے حضرت زنیرہ لکڑیوں کا گٹھا پھینک دی اور ابو جہل کو سمجھانے لگی. ابو جہل لوہے کی سلاخ, لوہے کی کمبیاں منگایا, آگ کی طرح اس کو گرم کر کے کہا کہ دیکھ زنیرہ اگر تو ایمان نہیں چھوڑے گی
تو یہ کمبیاں لوہے کی سلاخیں میں تیری آنکھوں میں چبا دوں گا. بولا تو جو کرنا ہے کر لے، مگر یہ ایمان بدلنے والا نہیں ہے. ابو جہل لوہے کو گرم کیا، سلاخوں کو گرم کیا، جب وہ آگ کی طرح ہو گئی تو اٹھا کر حضرت زنیرہ کے پاس لایا، کہا کہ دیکھ چھوڑ دے ورنہ تیری آنکھ جائے گی. دونوں سلاخیں چبا کر گیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھوں کا پانی نیچے گر گیا. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ دیکھ زنیرہ، ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. مومن ہر بات سن سکتا ہے مگر اللہ کی شان میں کوئی غلط بات کبھی سن نہیں سکتا.